پیش خدمت ہے بادشاہ اور تاجر کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جس کے بادشاہ کا نام سلطان عمر تھا۔ سلطان عمر اپنی عقل، حکمت اور انصاف پسندی کے لیے مشہور تھے۔ ان کے زیر حکومت سلطنت میں امن و خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ سلطنت کے دارالحکومت میں ایک روز ایک تاجر آیا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف نے مختلف ممالک کا سفر کیا تھا اور اس کے پاس نایاب اور قیمتی چیزیں تھیں جنہیں وہ بازار میں بیچنے کے لیے لایا تھا۔ یوسف کی دکان جلد ہی مشہور ہو گئی کیونکہ اس کے پاس ایسی اشیاء تھیں جو کسی اور کے پاس نہیں تھیں۔ یوسف کے پاس ایک نادر خوشبو تھی جس کی خاصیت یہ تھی کہ جو بھی اسے لگاتا، اس کی خوشبو دیر تک برقرار رہتی اور اسے استعمال کرنے والا ہمیشہ خوش رہتا۔ اس خوشبو کی خبر جلد ہی بادشاہ سلطان عمر تک پہنچی۔ سلطان عمر کو اس خوشبو میں بہت دلچسپی ہوئی اور انہوں نے یوسف کو دربار میں طلب کیا۔ یوسف دربار میں حاضر ہوا اور اس نے بادشاہ کو نادر خوشبو پیش کی۔ بادشاہ نے خوشبو کو پسند کیا اور یوسف سے اس کے بارے میں تفصیل پوچھی۔ یوسف نے بتایا کہ یہ خوشبو ایک خاص قسم کے پھول سے بنائی جاتی ہے جو ایک دور دراز کے جنگل میں ملتا ہے۔ اس پھول کو پانے کے لیے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بادشاہ نے یوسف سے کہا کہ اگر وہ اس نادر پھول کو لا کر دے تو بادشاہ اسے بہت انعام و اکرام دے گا۔ یوسف نے بادشاہ کی پیشکش قبول کی اور وعدہ کیا کہ وہ اس پھول کو ضرور لائے گا۔ یوسف نے مہم کی تیاری شروع کی۔ بادشاہ نے اپنے بہترین سپاہیوں اور ماہرین کو یوسف کی مدد کے لیے بھیجا۔ یوسف نے اپنی ٹیم کو تیار کیا اور انہیں بتایا کہ سفر کتنا مشکل اور خطرناک ہوگا، لیکن سب نے حوصلہ بلند رکھا۔ یوسف اور اس کی ٹیم نے سفر کا آغاز کیا۔ انہیں کئی جنگلات اور دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑا۔ راستے میں انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جیسے کہ جنگلی جانور، خطرناک دریا اور موسمی تغیرات۔ لیکن یوسف کی قیادت میں سب نے مل کر ان مشکلات کا سامنا کیا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد یوسف اور اس کی ٹیم آخرکار اس جنگل میں پہنچی جہاں وہ نادر پھول ملتا تھا۔ جنگل کے اندر جاتے ہوئے انہیں کئی عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملیں۔ ایک دن جب وہ جنگل کے وسط میں پہنچے تو انہیں وہ نادر پھول نظر آیا۔ جب یوسف اور اس کی ٹیم پھول کی طرف بڑھی تو اچانک ایک بڑا سانپ ان کے سامنے آ گیا۔ سانپ نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یوسف اور اس کی ٹیم نے بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کیا اور آخرکار اسے مار گرایا۔ پھول حاصل کرنے کے بعد یوسف اور اس کی ٹیم نے واپس اپنے شہر کا رخ کیا۔ واپسی کا سفر بھی اتنا ہی مشکل تھا جتنا کہ آنے کا سفر تھا، لیکن انہوں نے اپنی محنت اور ہمت سے ان مشکلات کا سامنا کیا۔ جب یوسف اور اس کی ٹیم واپس شہر پہنچے تو بادشاہ نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ یوسف نے بادشاہ کو نادر پھول پیش کیا اور بادشاہ نے اس خوشبو کو بنوا کر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق یوسف کو ایک بڑی دکان اور بہت سا سونا دیا۔ یوسف نے اپنی نئی دکان کھولی اور اس خوشبو کو بیچنا شروع کیا۔ اس کی دکان جلد ہی مشہور ہو گئی اور لوگ دور دور سے اس خوشبو کو خریدنے کے لیے آنے لگے۔ یوسف کی محنت اور ہمت کی بدولت وہ بہت کامیاب تاجر بن گیا۔ یوسف کی ایمانداری اور بہادری نے بادشاہ کے دل میں اس کے لیے احترام پیدا کیا۔ دونوں کی دوستی وقت کے ساتھ مضبوط ہوتی گئی۔ یوسف بادشاہ کے مشورے کا حصہ بن گیا اور دونوں نے مل کر سلطنت کی خوشحالی کے لیے کئی منصوبے بنائے۔ یوسف نے اپنی زندگی میں بے شمار کامیابیاں حاصل کیں اور اپنی محنت اور ہمت کی بدولت لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ اس کی کہانی لوگوں کے لیے ایک مثال بنی اور اس کی میراث صدیوں تک یاد رکھی گئی۔ یوسف اور بادشاہ کی یہ کہانی ایک مثال ہے کہ محنت، ایمانداری اور ہمت سے کوئی بھی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یوسف کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہم محنت اور صبر سے کام کریں تو کامیابی ہمارے قدم چومتی ہے۔ یہ کہانی محنت، ایمانداری اور ہمت کی ایک مثال ہے اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی مشکل کام ہم اپنے عزم اور حوصلے سے کر سکتے ہیں۔